بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، دوستوں، ناظرین، یہ ایک تعزیتی میسج بھی ہے اور اس کے درمیان دو تین ہمارے لیے بطور لائف انشورنس ایکسپرٹ، لائف انشورنس ایڈوائزر ہمارے کچھ سبق ہیں جو اس تعزیتی پیغام کے دوران آپ کے سامنے پیش آئیں گے۔ یہ ہمارے ایک معزز پالیسی ہولڈر جنہوں نے پچھلے سال فروری میں پالیسی لی اور اس پالیسی لینے کے بعد اس سال بھی سیکنڈ ایئر بھی پے ہو گیا، اور اس سال 2 دن پہلے بروز جمعہ ان کو ایک الیکٹرک شاک لگا اور الیکٹرک شاک کے بعد ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے جبر رحمت میں جگہ عطا کرے۔ 2 حوالوں سے اس میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ایک ایلیمنٹ بہت واضح ہے کہ ہماری جو مارکیٹنگ فورس ہے، چاہے جہاں جہاں اسٹیٹ لائف کی کام کر رہی ہے، اگر وہ تھوڑا تھوڑا بھی کئی کام کر رہی ہے تو وہ وفات کے بعد کسی گھر میں جو فوری جو ایک ٹریجک سینز آتے ہیں، اس میں سب سے جو امید ایک چیز کی بڑھتی ہے وہ اسی پالیسی کی بڑھتی ہے۔ میں اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو ایریا مینیجر سید عدنان کاظمی ہوں، اور یقیناً 13-14 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے۔ یہ وفات پا جانے والے میرے ماموں ہیں۔ اس میں اہمیت بات کی ہے کہ جب میں نے انہیں کئی دفعہ پالیسی کے لیے ترغیب دی تو انہیں پالیسی سمجھ نہ آئی اور یہ شاید اس کے ڈیسیژن پہ پہنچ نہ پائے اور انہوں نے میرے کہنے پر پالیسی نہیں لی۔ اب یہاں سے ایک اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ہمارا فیلڈ چینل کتنا اہم ہوتا ہے، اور ہر فرد ایک مختلف رائے رکھتا ہے، مختلف آواز رکھتا ہے، اور اس کی جو اپنی ایک زبان کی سلیس ہے، اس سے کوئی فرد بھی رغبت پا سکتا ہے۔ ہماری فیلڈ میں مجھ سے بہت بات آنے والی میڈم عصمت بطول صاحبہ جو کہ اب سے مینیجر ہیں، پچھلے سال انہوں نے انہیں پالیسی کی ترغیب دی اور انہوں نے پالیسی لی۔ جائے کہ یہ اگر پریمیم دیکھیں اور سم ایشورڈ دیکھیں تو بہت کم ہے، یعنی اگر آپ اس پہ دیکھیں تو یہ ٹوٹل 1,80,000 سم ایشورڈ کی پالیسی ہے، لیکن تھوڑی سی ماہرانہ چیز یہ ہے کہ انہیں AIB کا بھی سپلیمنٹری کانٹریکٹ دیا گیا اور FIB 10% فار 20 ایئر، یعنی کہ ابھی پالیسی کے 19 سال باقی ہیں، تو یہ کانٹریکٹ 19 سال کا بھی ہمارے پاس باقی ہے۔ ٹوٹل اس کی جو اینول پریمیم تھا بہت کم ہے۔ یہاں پر ہمیں ضرورت ہے ایڈوائز کرنے کی، ہمیں انشوریبل انٹرسٹ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ انشوریبل انٹرسٹ پڑھ کر کیسے پالیسی دی جا سکتی ہے۔ بہرحال اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ، چھوٹا سی پالیسی وفات پا جانے کے بعد سب سے زیادہ ڈسکس ہوئی ہے اس فیملی میں۔ میرے یہ جو عزیز رشتہ دار ہیں، ان کی ایک کرانہ کی شاپ بھی تھی اور یہ واٹر سپلائی یعنی کہ پانی، کچھ محلوں کا پانی بھی ارینج کرتے تھے ان کا پانی، اور وہی جو ایک موٹر لگی تھی اس کو کھولنے کے لیے گئے۔ اب یہ خود بھی الیکٹریشین تھے، لیکن ناگہانی صورتحال یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک وائر جو ہے وہ obvious تھی، اور اس کی وجہ سے انہیں وہاں سے الیکٹرک شاک لگا اور 20-25 منٹ بعد ان کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ ان کے قریب کوئی بندہ اور موجود نہیں تھا جو ان کو ریسکیو کر سکتا۔ جب کوئی ریسکیو کرنے پہنچے تو اس وقت تک ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ساتھیو، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا فیلڈ چینلز ہمیں بھرتی کی کیوں ضرورت ہے، نئے نئے افراد کی کیوں ضرورت ہے، کہ ہر فرد جب وہ اس ہمارے سیکٹر میں آتا ہے، ہمارے نظام میں آتا ہے، تو وہ اپنی تجربے سے، اپنی جو صلاحیت ہے اس کے ذریعے سے ان افراد کو انشورنس دے سکتے ہیں جنہیں کوئی سینئر یا کوئی ماہر آدمی شاید انہیں قائل نہ کر پایا ہو۔ ہر زبان سے نکلنے والی کوئی نئی بات کسی بندے کے لیے وہ رغبت کا باعث بنتی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی ایکسپرٹ ہی اس میں اہم رول پلے کر سکے۔ تو یہ ایک نہایت اہم چیز ہے کہ ہمیں اس فیلڈ چینل میں سب کو رغبت سے کام کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے اس میں یہ پہلا ایک سبق پوشیدہ ہے کہ اس میں کوئی ایکسپرٹ فائنل نہیں ہوتا، ہر فرد جو ہے وہ کسی کو بھی کسی وقت گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو ساتھیو، سب سے پہلی بات کہ آپ کا چھوٹا سا کام کسی گھر میں، اب دیکھیں کہ یہ جو وفات پا جانے والے ہمارے پالیسی ہولڈر ہیں، کرانہ شاپ بند ہو گئی، اب ان کی وجہ سے کرانہ شاپ چلتی تھی، اب ان کا چلنا مشکل ہے۔ جو واٹر سپلائی کا کام یہ کرتے تھے، اب وہ واٹر سپلائی کا کام کوئی اور کرے گا، اس کا معاوضہ ان کی فیملی کو نہیں ملے گا۔
تو اس وقت ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور ان کی مسز. اب ان کے جو ورثاء کے لیے کوئی سیکیورڈ انکم اگر نظر آ رہی ہے کہیں سے تو وہ صرف یہی پالیسی ہے جو کہ میڈم عصمت بطول صاحبہ کی کاوش ان کی محنت سے انہیں. اور یہ اجر عظیم ہوگا ہمارے فیلڈ چینل کے لیے کہ ہم کسی کے لیے اس جو کٹھن ماحول ہے ایک اس ماحول میں چھوٹی سی ایک بیٹی ان کی 5 سال کی ایک بیٹی ان کی 2 سال کی ہے تو ان کے لیے یہ ایک چھوٹا سا اثاثہ لیکن ایک سیکیورڈ ایک باوقار اثاثہ ان کی باپ کی طرف سے ہوگا. یہ کسی کی طرف کوئی کرم نہیں ہوگا, کوئی عنایت نہیں ہوگی, کوئی ڈونیشن نہیں ہوگی, کوئی عطیہ نہیں ہوگا. یہ ان کی وراثت ہے جسے وہ کلیم کریں گے, دعویٰ کریں گے. وراثت کے اوپر کلیم کیا جاتا ہے, کسی ڈونیشن کسی عطیے کے اوپر کلیم نہیں کیا جاتا. تو ساتھیو دوستو جو یہ آواز سن رہا ہے, اگر آپ کہیں اپنی کام میں کوتاہی کر رہے ہیں, اگر کسی کو مل نہیں رہے تو یہ جو انفورسین کنڈیشنز ہیں آپ کے ارد گرد بھی موجود ہو سکتی ہیں. کوئی بندہ کسی وقت انتہائی صحت مند بندہ کسی وقت بھی کسی ناگہانی صورتحال کا شکار ہو سکتا ہے. یہ ہمارے پالیسی ہولڈر کو معلوم نہیں تھا کہ وہ 1:45 پر جس طرف جا رہے ہیں آگے وہ موت ہے, اور اس کے بعد ان کی فیملی کے لیے ایک جو ہے بہت ہی نشیب اور ایک گھٹن والی فضا موجود ہے. اکنامک پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس صورتحال میں ہماری یہ پالیسی اس گھر کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہوگی. آئیں اب دیکھیں کہ اس کلیم میں ہم کیا دے سکتے ہیں. سب سے پہلے بات انشاءاللہ یہ ایکسیڈنٹل کلیم ہے. AIB کا کنٹریکٹ موجود ہے, 2 گنا کلیم ملے گا, یعنی کہ 1,80,000 2 دفعہ ملے گا. ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو 3,60,000 کا بیسک جو ہے پہلا کلیم بنے گا. اس کے بعد پھر ان کا FIB بھی کنٹریکٹ موجود ہے. 19 سال تک انہیں یہ ایک کمیوٹیڈ پینشن کے طور پر ملے گا. پہلا یہ 18,000 روپے اور پھر ہر سال اس میں 7.5% انکریز آتی رہے گی اور یہ اس فیملی کو اگلے 19 سال تک ملتا رہے گا. تو ساتھیو عزیز دوستو, جہاں آپ موجود ہیں اپنے کام کو اپنی ذات کو کم فیل نہ کریں. یہ نہ دیکھیں کہ یہ کام کوئی سینئر کر سکتا ہے, کوئی ایکسپرٹ کر سکتا ہے. نہیں, آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے کسی گھر کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ بن جائیں گے. امید ہے کہ آپ میری اس چھوٹے سے اس نوٹ سے ضرور رغبت پائیں گے. کوئی چھوٹا سا پریمیم آپ یہ دیکھیں کہ کسی گھر کے لیے لاکھوں کا بندوبست بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیت سے, ہوش سے, موٹیویشن سے, ڈیڈیکیشن سے اس نیک اور اس باوقار پیشے میں دن رات محنت سے کام کرنے کی توفیق دے. ہم سستی کا شکار ہو کر کسی دوسرے کا حق غصب کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ اگر میڈم عصمت بطول نے یا محنت نہ کی ہوتی, آج ان کے گھر میں یہ چیز نہ پہنچ چکی ہوتی. آپ کی چھوٹی سی محنت, آپ کا چھوٹا سا سٹیپ کسی گھر کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے ایک اثاثہ ہے, بہت بڑا ان کے لیے ایک موٹیویشنز ہے, بہت بڑی ان کے لیے ایک امید ہے, ان کے بچوں کے لیے, ان کی فیملی کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے اور ہمیں بھی رغبت سے, کوشش سے, ہمت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.